اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء والمرسلین کی نسبت گرامی کے سبب حضرات اہل بیت کرام اور صحابہ عظام کو امتیازی شان اور خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ ان کے سروں پر عظمت و رفت کا تاج سجایا اور انہیں شرافت و بزرگی کی نعمت لازوال سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات اہل بیت کرام کو پاک و صاف رکھا اور ان کی پاکی اور طہارت کے بیان میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور حضرات صحابہ کرام سے متعلق اپنی رضا و خوشنودی کا اس طرح اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہشت کے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ میں یہ باتیں تمام تر درج ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمارے لیے سعادت اور نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو حضرات اہل بیت کرام کی محبت سے آباد کریں اور حضرات صحابہ کرام کی محبت سے اپنے قلوب کو روشن اور منور کریں، کیونکہ یہی وہ مقدس حضرات ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کا معیار بھی۔ ان ذوات قدسیہ میں بعض وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں خالق کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے شرف سے بھی نوازا ہے اور صحابیت کے درجہ باکمال سے بھی بہرامند فرمایا ہے۔ انہی مقدس باکمال اور بے مثال عبقری شخصیات میں ایک صاحب عظمت و رفت ہستی سید الشہداء شیر خدا سیدنا ابو عمارہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین سے نسبت قرابت بھی حاصل ہے اور رشتہ رضاعت بھی۔ آپ نسبی رشتے کے لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان اور دودھ کے لحاظ سے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ بہادر، سخی، نرم مزاج والے، خوش اخلاق، قریش کے دلاور جوان اور غیرت مندی میں انتہائی بلند مقام کے مالک تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جھنڈا تیار کیا وہ سید الشہداء ہی کے لیے تھا۔ جب 2 ہجری میں حضور سید عالم نے انہیں قوم جینا کے علاقے سیف البحر کی طرف ایک دستے کے ہمراہ بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تلوار چلانے والے تھے جس کے سر پر جھنڈا تھا۔ آپ کا اسم گرامی سیدنا امیر حمزہ کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: سیدنا حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب لوئی بن غالب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے اسم گرامی حالہ بنت اہیب بن عبد المناف بن زہرہ ہے۔ حضرت حالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا بہن تھی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی ہیں۔ ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے ان دونوں ہستیوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سے 2 سال یا 4 سال زیادہ تھی۔ آپ وسط کے دوسرے سال سے اسلام لائے۔ اسلام لانے کے دن آپ نے سنا کہ ابو جہل نبی مکرم کی توہین کر رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم مکہ میں اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور حضرت حمزہ نے نبی مکرم سے گزارش کی کہ بھتیجے اپنے دین کا کھل کر پرچار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے دنیا بھر کی دولت بھی دی جائے تو میں اپنی قوم کے دین پر رہنا پسند نہیں کروں گا۔ آپ کے اسلام لانے سے رسول اللہ کو تقویت حاصل ہوئی اور مشرکین آپ کی اظہار رسانی سے کسی حد تک رک گئے۔ بعد ازاں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جعفر تیار جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں اور حضرت حمزہ ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ المستدرک للحاکم میں یہ بات درج ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا ان میں سے سب سے افضل انبیاء اور مرسلین ہی رہیں گے، اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے، اور یقیناً شہداء کرام میں سب سے افضل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔
حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ اور اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ یقیناً حضرت حمزہ کا نام مبارک آسمانوں والوں میں لکھا ہوا ہے، سیدنا حمزہ اور اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ غزوہ احد میں آپ نے 31 مشرکوں کو جہنم رسید کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں پھسلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کی پہاڑوں کی پاس واقع وادی میں پشت کے بل گر گئے، ذرہ آپ کے پیٹ سے کھل گئی۔ زبیر بن مطعم کے غلام ویشی بن حرب نے کچھ فاصلے سے خنجر پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں آپ کو مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمایا۔ بعد ازاں مشرکین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کاٹے اور پیٹ چاک کیا۔ ایک عورت نے آپ کا جگر نکال کر چبایا لیکن اسے اپنے حلق سے نیچے نہ اتار سکی، ناچار اسے تھوک دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، اگر یہ جگر اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو وہ عورت آگ میں داخل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت میرے حمزہ کی اتنی عزت ہے کہ ان کے جسم کے کسی حصے کو آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جب رسول اللہ تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلہ کیے ہوئے جسم کو دیکھا تو یہ منظر آپ کے دل اقدس کے لیے اس قدر تکلیف دہ تھا کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزرا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، کیونکہ آپ جب تک عمل کرتے رہے بہت نیکی کرنے والے اور بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ پھر آپ کے جسد مبارک کو قبلہ کی جانب رکھا اور ان کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس شدت سے روئے کہ قریب تھا کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے نیک کام کرنے والے، اے حمزہ مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کرنے والے۔ یہ بھی فرمایا، ہمارے پاس جبرائیل تشریف لائے اور ہمیں بتایا کہ حضرت حمزہ کے بارے میں 7 آسمانوں میں لکھا ہوا ہے، حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی چادر کا کفن پہنایا کہ جب اسے آپ کے سر پر پھیلاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں پر پھیلاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ چنانچہ وہ چادر آپ کے سر پر پھیلا دی گئی اور پاؤں پر ازخر یعنی خوشبودار گھاس ڈال دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹیلے پر دفن کیا۔ 40 سال کے بعد 14 احد کی قبریں کھولی گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ تھے، ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے اور ان کی قبروں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت حمزہ کے پاؤں پر کدال لگ گیا تو اس سے خون بہنے لگا۔ حضرت جابر کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن انصاری کا ہاتھ چہرے کے زخم سے ہٹایا گیا تو وہاں سے خون بہنے لگا، ہاتھ دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ نبی کریم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص قیامت تک ان کی زیارت کرے گا اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرے گا تو اسے جواب دیں گے۔ انسان کی خوش قسمتی، خوش بختی اور سعادت مندی یہ ہے کہ وہ دامن اسلام سے وابستہ رہے، ایمان کے انوار سے اپنے دل و جان کو روشن اور منور کرے۔ اس لیے بندہ مومن کی این آرزو اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے اسلام پر ثابت قدم رہے اور موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ تو عمومی طور پر تمام اہل ایمان کی کیفیت ہے، لیکن سیدنا امیر حمزہ کی ذات قدسی صفات وہ ہے جن کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا اور اسے نور ایمان سے معمور فرمایا تھا۔ فاطمہ خزائیہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت سید الشہداء جناب حمزہ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے گئی اور میں نے قبر منور کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیک یا ام رسول اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند قبر کے اندر سے میرے سلام کا جواب دیا، جس کو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ہفتہ 15 سوال المکرم 3 بمطابق 624 عیسوی کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 57 سال تھی۔ ایک قول کے مطابق آپ کی عمر شریف 59 سال تھی۔ سیدنا امیر حمزہ نے حضرت جبرائیل کا دیدار کیا۔ سیدنا امیر حمزہ نے بحالت ایمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر صحابیت کا عظیم مرتبہ حاصل کیا اور اسی نبی برحق کی خدمت بابرکت میں ایک معروضہ کیا کہ وہ وحی الہی کے امین سدرۃ المنتہا کے مکین حضرت جبریل کو ان کی حقیقی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم نے اس درخواست کو منظور فرمایا۔ جب روح الامین بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اوپر دیکھو۔ سیدنا امیر حمزہ نے جب نگاہ اٹھائی
तो क्या देखते हैं कि सामने हज़रत जिब्रील। चुनांचे इमाम बैहक़ी ने दलाइल नबुव्वा में रिवायत नकल की है। फरमाया हज़रत अम्मार बिन अबू अमार से रिवायत है कि हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे जिब्रील अमीन का उनकी हकीकी सूरत में दीदार करवाइए। तो आपने इरशाद फरमाया, आप उन्हें हकीकी सूरत में नहीं देख सकते। उन्होंने अर्ज़ किया, यकीनन मैं नहीं देख सकता, लेकिन आप मुझे दिखाइए। आपने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ। जब वो बैठ गए तो हज़रत जिब्रील खाना काबा की इस लकड़ी पर उतर आए जिस पर मुशरिकीन तवाफ़ के वक्त अपने कपड़े डाला करते। फिर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी निगाह उठाओ और देखो। उन्होंने अपनी निगाह उठाई और हज़रत जिब्रील के दोनों कदमों को देखा जो ज़मुर्द की मानित सब्ज़ खेती की तरह दिखाई दे रहे थे। तो कसरत अनवार की वजह से आप पर बेखुदी तारी हो गई। ये तमाम तर बातें दलाइल नबुव्वा में दर्ज हैं और नज़ुल वही अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये तमाम तर बातें दर्ज हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और ऐसे सहाबा कराम की ज़िंदगियों को पढ़ने, सुनने और उन्हें आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।